پیارے بھائیو تھوڑی سی بات کروں گا بدعت کے متعلق. بہت سارے لوگوں کو بدعت کے متعلق بھی نہیں پتا، اور ہمارے معاشرے میں کون سی بدعات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں گا. ویسے تو بدعات کی بھرمار ہے، سینکڑوں بزنس ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. تو آئیے، بدعت کا جو لغوی مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ایجاد کرنا. اور شرعی اصطلاح میں جو ہے وہ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں حصول ثواب سمجھ کر کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں. یہ بدعت کا لفظ ہے. صحیح مسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے، اور آج آپ نے 3 دفعہ یہ آیت سنی، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنی حدیث. جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے قرآن کریم کی آیات پڑھتے اور اس کے بعد کیا کہتے؟ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے کہ دین میں ہر نئی چیز کی سب سے بہترین کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. آپ بھی سنتے ہیں ماشاء اللہ. اسی طرح پیارے بھائیو سیدنا عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی آپ ہر خطبے والے دن، نہیں تو اگلے جمعے ذرا تھوڑا کان لگا کے سنیں، جو خطیب ہے وہ بیان کرتا ہے، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور وہی ہلاک ہوگا جو اس سے گریز کرے. اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، یہ تو آپ حدیث سنتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری حدیث، میری سنت. اللہ. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت جو ہے وہ شیطان کو زیادہ محبوب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ تو گناہ تو جو ہے وہ انسان چھوڑ دیتا ہے. کبھی اس کو خیال آتا ہے، جس طرح آج مثال بھی انہوں نے دی کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو کہتے ہیں شراب پی رہا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ میں. لیکن ایک آدمی جو دین سمجھ کر دین میں کوئی چیز، وہ کس طرح وہ چھوڑے گا؟ وہ اس کو کس طرح، وہ تو ثواب سمجھ رہا ہے نا، وہ تو ثواب سمجھ کر رہا ہے نا. بھائی جو اذان جو دی جاتی ہے قبرستان میں، آج نیا کام شروع ہے، ثواب کا منسوخ کیا نا، 30 10واں 40واں یہ جو کی جاتی ہے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو کیسے چھوڑے گا؟ ایک زنا کر رہے وہ تو چھوڑ دے گا بھائی نہیں، کبھی ایک وقت آئے گا. لیکن جو ایک بندہ ثواب سمجھ کر ایک کام کر رہا ہے وہ اس کو کیسے چھوڑے گا؟ اسی طرح پیارے بھائیو نبی کریم بخاری و مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن بدعتی شخص کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پانی یا دودھ پلا رہے ہیں اس سے بھی محروم کیا جائے گا. سنیے میرے بھائیو، واللہ سنیے اور اس پر عمل کیجئے. بھائی یہ نہ کہ اس میں کیا حرج ہے. جو لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پلانے نصیب فرمائے. آمین. تو پانی پلا رہے ہوں گے اور ان کے جو ہے وہ، اس حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ کہ وہ مسلمان تھے، وضو کی وجہ سے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے بیچ میں پردہ حل ہو جائے گا. پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، میرے تو امتی ہیں. کیوں بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں روکتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، کیا بتایا جائے گا؟ انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعد، کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو، دفع کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائیوں، یہ نہ کہا کریں، نہ سوچیں کہ اس میں حرج کیا ہے میت کا ہم تیجا کرا دیں، اس میں حرج کیا ہے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے شبرات منا دیں. اس میں سب سے بڑا حرج یاد رکھیں یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں.
اور جو تو بات آج کر رہا ہے اس کا مطلب تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ نہیں چلی 1400 سال پہلے، آج مجھے پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ حجرات کی پہلی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا مراد یہ ہے، یہی بات ہے جو اپنی طرف سے بات کی جائے، پیارے بھائی سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت کی ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بدعتی شخص ہے اس پر جو ہے سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی لعنت، دوسری فرشتوں کی لعنت، اور تیسری جو ہے وہ سب جتنے بھی دنیا والے ہیں ان کی لعنت۔ اور اسی طبرانی میں انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، واللہ عالم اس حدیث کا مجھے پتہ نہیں، حسن درجے کی غالباً حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ دے، اس کی کوئی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، آپ خود حساب لگائیے کہ آپ وہ بات یا کرنے جا رہے ہیں کہ جو دین میں ہے ہی نہیں، اور دین مکمل ہو گیا۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ اترتی، جب قرآن کی آیت اتر گئی میرے بھائیوں کہ دین مکمل ہو گیا، نہ ہوتا پھر تو اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو دین کا چوں چوں کا مربع بن گیا، اس نے اس طرح کر لیا، اس نے اس طرح کر لیا۔ میرے بھائیوں بس تھوڑی سی بات اور کروں گا، جو ہمارے ملکوں میں یہ بدعات رائج ہیں، چند بدعات کا ذکر کروں گا، ورنہ بھرمار، اور جہاں پہ ایک بدعت جاری ہوتی ہے وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عرس شریف، یہ کون سی سنت ہے مجھے بتائیے؟ عرس بنانے جا رہے ہیں جی، فلاں بابے کا عرس ہے۔ عرس عربی میں کیا بولتے ہیں عرس کو؟ شادی، ماشاء اللہ، شادی، بابے کی شادی ہے، 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، آج اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی دفنانے کے بعد قبرستان میں اذان، میں نے خود دیکھا ہے۔ اب کیا وہ مردوں کو اٹھاتے ہیں، چلو بھائی اٹھو اب جماعت کرانی ہے، ہاں میوزک بھی سناتے ہیں، بالکل یہ بھی میں نے دیکھی ہے جناب کہ میت پڑی ہوئی ہے اور وہ بجاتا ہوگا تو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جناب علی اس پر جو ہے وہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد شب برات، شب برات آپ دیکھیے، آپ شب برات کیا مطلب ہے؟ شب عربی فارسی کا لفظ ہے، برات میں تجھ سے بیزار ہوں۔ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ نہیں 15 شعبان کو کیا کیا تماشے نہیں ہوتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شب برات منائی؟ اسی طرح رجب کے کنڈے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے اور ہم جناب رجب کے کنڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے مرنے کے بعد تیجا شریف، 7واں شریف، 10واں شریف، کل شریف، جمعرات شریف، 40واں شریف، برسی شریف، مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ بیچاری وہ بیوہ ہو گئی، ایک تو بچے یتیم ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ذرا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، ذرا تھوڑا کوئی کھانے کا بندوبست کریں، پھر بھی نہیں رکتے، پھر 10ویں پہ بھی آتے ہیں، پھر بھی نہیں رکتے، کل شریف ہے، پھر بھی نہیں رکتے، جمعرات شریف ہے، پھر جب سال پورا ہو جاتے ہیں مولوی صاحب آتے ہیں جی آج برسی شریف ہے نا، کچھ گوشت ووشت پکائے نا۔ انا للہ۔ اسی طرح شب معراج، شب معراج کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث یعنی کب ہوئی ضرور، لیکن کب ہوئی کسی کو نہیں معلوم۔ اس رات جو ہیں بہت سارے لائٹنگیں ہیں اور خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اور ہم لوگوں نے کہا نہیں جی، درود سے پہلے جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طرح قرآن خوانی لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں جناب علی، کھانے کا چکر ہے، بس یہ پیٹ کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ قرآن آپ جتنا مرضی ہے پڑھیں، والد فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ جائے گا، لیکن آپ پڑھیں گے تو نہیں کہ دوسروں کو بچوں کو بٹھا کے یہ پارے تقسیم کر دیں جناب علی، کھانے پینے کا چکر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں جمعے والے دن، یہ بھی میں نے خود دیکھا ہے، جمعے والے دن چلا گیا تھا بس غلطی سے،
کہ یہ ایسی مساجد ہیں جمعے والے دن زیادہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دم دم پڑھو درود، حضور بھی ہے موجود۔ عجیب بات، حضور بھی موجود ہے تو پھر ان کو تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا، وہ پیچھے مقتدی تھے، امام کے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھا ہے۔ ختم شریف مجھے بتائیے، اس کا عربی مجھے تو آتا نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی پتہ ہے تو ختم شریف۔ اس کے بعد جناب میت کو لے جاتے وقت وہ کاندھا دیتے ہیں کلمہ شہادت، کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جب میت کو لے جایا جائے خاموشی کے ساتھ جائیں، ہاں دل میں پڑھتے جائیں اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، ٹھیک ہے دل میں پڑھتے جائیں، لیکن میت کے ساتھ نہ آواز جانی چاہیے نہ آگ جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی آگ لے کے جاتے ہوں گے تو میت کو جب آپ دیکھا ہوگا آپ نے، یہاں تو میں کسی کو نہیں دیکھا اور کسی حدیث میں بھی نہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کا وقت ختم ہو گیا بھائی، ختم، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ، اسی طرح پیارے بھائیو کل کا ختم، اور اسی طرح فاتحہ شریف، اور پتہ نہیں کون کون سے شریف، نہیں معلوم ان شریفوں سے کبھی جان چھوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔